بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، دنیا کے لوگوں میں سے بدقسمت ترین وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس روز یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے ایک خوفناک آواز آئے گی جس کے خوف سے سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس خوفناک آواز کے بعد سورج پھٹ جائے گا، تارے ٹوٹ جائیں گے، چاند بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور پہاڑ روئی بن جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر اس خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے دے گا۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر پہلے، دوسرے، تیسرے اور اسی طرح 7ویں آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی۔ ان تمام جانداروں کی موت واقع ہوگی جو زمین اور آسمان میں کہیں بھی موجود ہیں۔ صرف عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور ملک الموت علیہ السلام زندہ بچ جائیں گے۔ پھر ان کی بھی موت واقع ہو جائے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس اللہ کی ذات کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا کوئی ہے میرا شریک؟ تو آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ایک جھٹکا دے گا اور فرمائے گا کہ میں یکتا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، صرف تیرے رب کی ذات ہے جو عظمت اور عزت والی ہے، باقی رہ جائے گی۔ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کا استثناء کیا، یعنی بس رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے اور ساری مخلوق فنا ہونے والی ہے۔ جن و انس، حیوان، ملائکہ سب کو موت آئے گی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کو موت آئے گی۔ فرشتے بھی موت سے نہیں بچیں گے کیونکہ اللہ نے ساری مخلوق کے لیے موت مقرر کر دی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک الموت کو کیسے موت آئے گی جبکہ وہی موت پہ مامور ہیں؟ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کو کیسے موت آئے گی جبکہ ان کے سور پھونکنے سے لوگوں کو موت آئے گی؟ اور اسی طرح مزید کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو فرشتے اللہ کا عرش اٹھائے ہیں ان کا کیا ہوگا، جو جنت و جہنم کے داروغہ ہیں ان کا کیا ہوگا۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اس کے محتاج ہیں۔ اللہ نے بعض امور پر فرشتوں کو متعین کیا ہے، موت کے لیے بھی فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، جبکہ کوئی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور جس کو بھی موت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ملک الموت فقط اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، گویا موت دینا اللہ کا کام ہے، جیسا کہ رب کائنات کا فرمان ہے کہ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ جب موت کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے تو وہ فرشتوں کو بھی موت دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔